بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام احوال ہزارہ کے ساتھ میں ہوں عاقب اوان۔ ناظرین، آج ہم احوال ہزارہ میں بات کریں گے کووڈ-19 کے حوالے سے کہ ملک کے پاکستان میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز اور منصرہ میں اس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور حکومت کی طرف سے جو فرمان جاری کیا گیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے عوام سے بھی۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے اس ٹائم موجود ہیں فارز احمد سواتی صاحب، جو آنر ہیں ایک ادارے کے، ان سے بات کریں گے کہ تعلیمی ادارے بند کرنا حکومت کا یہ فیصلہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی آگاہ کریں گے کہ آن لائن ایجوکیشن جو حکومت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آن لائن ایجوکیشن ہونی چاہیے، تو آن لائن ایجوکیشن والدین کے لیے اس میں کیا مشکلات ہیں، اور ادارے کے لیے جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے آن لائن ایجوکیشن میں کیا کیا مسائل آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم مسئلے پر طلباء اور طالبات کو جو مسائل ہیں، تعلیمی اداروں کو مسائل ہیں، اس کے لیے میدان میں آئے۔ حکومت سے ہمیں ہمیشہ یہ گلہ رہا ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی فیصلہ کر لیتے ہیں، اور اس میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا۔ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے، کورونا ایک وبا ہے اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور اس سے ہلاکتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن اب چونکہ یہ پچھلے سال سے تھا، اس سال بھی ہے، اور اس نے کچھ عرصہ ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ حکومت سب کو اعتماد میں لیتی، اور سب سے پہلے جنوری اور فیبری میں جو ونٹرز ایریاز ہیں ان میں ویسے بھی چھٹیاں ہو جاتی ہیں، اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ 15 دسمبر تک اس کو SOPs کے ساتھ چلاتے، پھر پہلی کلاس سے لے کر پری اسکول سے لے کر جو 8ویں کلاس ہے ان کو آف کر دینا چاہیے تھا۔ 15 دسمبر سے اگر یہ لوگ کرتے ان کا حرج بھی نہیں ہوتا، ان لوگوں کے سالانہ امتحانات تھے جو ہم نے لینے تھے۔ پچھلے 6 مہینے اسکول اور کالجز بند رہے، جو نقصان ہوا اس میں سب سے زیادہ نقصان طلباء اور طالبات کو ہوا۔ وہ بالکل ٹریک سے اتر چکے تھے، بڑی مشکل سے ان کو واپس لائن پہ لایا گیا۔ آپ یہی دیکھ لیں، ایک بچہ جو صبح 6 بجے اٹھا کرتا تھا، اس کی ایک روٹین تھی، اور وہ تیار ہو کے اسکول آتا، پھر وہ ایک سلسلہ جاری تھا، وہ تمام ڈسٹرب ہو گیا۔ کوئی بچہ 11 بجے اٹھ رہا ہے، کوئی 12 بجے اٹھ رہا ہے، گھروں میں وہ والدین کی بات نہیں سنتے، اساتذہ کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ اور دوسرے درجہ اس میں یہ کیا جانا تھا جو بورڈ کلاسز ہیں، یعنی 9th 10th FSC کی جو کلاسز ہیں، ان بچوں کو کم تعداد میں، آدھی تعداد کو، یا ایک ہفتہ ان کو آن لائن کیا جاتا، ایک ہفتہ ان کو کلاسز کے لیے آنا چاہیے تھا اسکول۔ آپ دیکھیں بہت سے بچے جن کے پریکٹیکلز ہیں، پریکٹیکلز کی جو اکوپمنٹ ہے وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیز کے اندر ہی دستیاب ہے، وہ گھروں میں وہ لوگ نہیں کر سکتے۔ پھر جس طرح ہمارے علاقے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ملک میں بجلی کا ہے۔ بجلی اب کل رات کو بجلی گئی ہے تو آج دن 11 بجے تک نہیں آئی۔ اسی طرح نیٹ کا بہت بڑے مسائل ہیں کہ کوئی بھی جو نیٹ ورک ہے وہ اسی طریقے سے کام نہیں کرتا۔ پھر والدین افورڈ نہیں کر سکتے، اور جن چیزوں سے ہم روکا کرتے تھے کہ 10ویں سے چھوٹے بچے کو موبائل نہیں ہونا چاہیے، وہ اس پہ گمراہ ہو سکتا ہے، اب مجبوری ہو گئی ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں، والدین بھی کہہ رہے ہیں موبائل، تو ہر آدمی کم از کم جو ایک اینڈرائڈ موبائل ہے وہ 15-16 ہزار سے نیچے نہیں ملتا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، وہ ان کو نہیں افورڈ کر سکتے۔ تو یہ حکومت نے نہ سوچا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ ہمارے ملک میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہے، نہ اس کے علاوہ کوئی سہولت ہے۔ وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب دیکھیں ہمارے وزراء کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو صوبہ ہمارے صوبے کے وزیر ہیں، پنجاب کے وزیر ہیں، سندھ کے وزیر ہیں، یہ ٹی وی پہ لگاتار یہ کہتے رہے ہیں کہ جی بچوں کو بازاروں سے، پلازا سے اور پارک سے اور کھیلنے کی جگہ سے بہتر ہے کہ اسکول کے اندر ہے، اور اسکول میں SOPs فالو ہو رہی ہیں، جبکہ باہر کسی بھی جگہ نہیں فالو ہو رہی۔ اور پہلے تو وہ یہ کہتے رہے، اچانک انہوں نے ایک میٹنگ کی، ابھی بھی ہر وزیر کا مختلف بیانات ہیں۔ ہمارے صوبے میں کہا جا رہا ہے کہ ہفتے میں 1 دن آپ بچوں کو بلائیں اور ان کو ہوم ورک دیں، تو یہ اگر مشاورت سے کرتے تو 1 ہفتہ بچے آتے، 1 ہفتہ بچے گھر بیٹھتے۔ پھر جو ان کے امتحانات ہیں، اب مثال کے طور پہ کسی بھی اسکول میں 500 کی تعداد ہے، تو آپ یہ لوگ ہمیں بتا دیتے کہ آپ اس طرح کریں گے جی 100 بچے کو بلائیں۔ اب 100 بچے کو بڑے فاصلے پہ، ہم مثال ہمارے اپنے پاس اگر دیکھیں 20 کلاس روم ہیں تو ہم ان کو 10-10 15-15 کر کے تقسیم کر سکتے تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اب حکومت نے نہ سوچا ہے نہ سمجھا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کھولیں گے دسمبر کے اینڈ میں، جنوری میں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ ناران، کاغان یا کوئٹہ کے اور ہمارے صوبے کے ایسے علاقے جو برف باری جہاں شدید ہوتی ہے، سردیاں بہت شدید ہوتی ہیں، جنوری اور فیبری میں آف ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح ان اسکولوں کو کھولیں گے؟ یہ جو اب ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ مارچ پہ جائے گا، اور ہونا یہ چاہیے کہ ابھی بھی حکومت یہ پالیسی نکالے کہ امتحانات کی کوئی پالیسی مرتب کرے کہ جو انٹرنل ایگزامز ہیں وہ بھی ہو جائیں، اور جو بورڈ ایگزامز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے طریقے کے ساتھ۔ انجینئرنگ کالجز ہیں، میڈیکل
کالجز ہیں ان بچوں کے امتحانات شروع تھے، فرسٹ ایئر کا اس دن پہلے پیپر تھا MBBS کا، وہ سب ملتوی ہو گئے، تو ایک قیاس سا بن گیا۔ اور دیکھیں اس کے علاوہ بھی ہم بات کریں کہ ہماری حکومتوں کی کبھی کوئی پالیسی نہیں رہی۔ پشاور میں دھماکہ ہو گیا، پورے صوبے میں اسکول بند کر دیے جاتے ہیں، اور دہشت گردوں کی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو پورا کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ادارے اپنے آپ کو درست کریں، انٹیلیجنس صحیح ہو اور ان چیزوں کو روکا جائے، جبکہ یہاں پر پالیسیوں پہ کام نہیں ہوتا اور افراتفری کے عالم میں ایک فیصلے کر دیے جائیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے فیصلے کر کے بعد میں ان کو واپس لیا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیں کہ جو پاکستان میں تعلیمی ادارے بند ہوئے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ حکومت کا جو یہ فیصلہ ہے کہ صرف تعلیمی ادارے ہی بند کرنا، باقی بازار بھی ہیں، شادی ہالز بھی ہیں، انہیں بند نہیں کیا گیا، صرف اسپیشل تعلیمی اداروں کو بند کیا گیا، آپ حکومت کے اس فیصلے کو ایز اے اسٹوڈنٹ کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے اسٹوڈنٹ تو میں اس فیصلے کو اگر اس ٹائم میں سوچوں کہ میرا جو پڑھائی کا حرج ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پڑھائی کا بہت بڑا حرج ہے۔ اب حکومت پاکستان نے جب اس کو فیصلے کو بند کیا اور انہوں نے اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ یہ تھا کہ ہم سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آ رہے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم بیرون ممالک کے ساتھ دیکھیں تو ہم پاکستان کو کسی بھی بیرون ممالک کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ لندن ہے، چاہے وہ میں کئی باہر کے ممالک میں گیا اور میں نے اس سے یہ اندازہ لگایا کہ تعلیمی جو گراؤنڈ ہے اس میں ابھی تک ہم لوگ کافی پیچھے ہیں ان سے، اور اس میں ریسورسز کا بھی ایک بہت بڑا اہم کردار ہے۔ اب اگر میں بات کرتا ہوں، جس طرح میں اسلام آباد میں پڑھ رہا ہوں، تو ہماری جو یونیورسٹی ہے اس کے پاس یہ ریسورسز ضرور موجود ہیں کہ وہ ہمیں آن لائن ایجوکیشن دے سکتی ہے، لیکن میرے ساتھ پڑھنے والے جو باقی طالب علم ہیں ان کے پاس یہ ریسورسز موجود نہیں ہیں کہ وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہی سچویشن جب ہم نیچے آتے ہیں، کالجز میں آ جائیں یا اسکولز میں آ جائیں، وہاں پر بھی یہی سچویشن موجود ہے۔ تو اگر میں اس نظریے سے دیکھوں تو یہ ایک بڑا ہی، میں کہتا ہوں کہ نقصان دہ فیصلہ ہے۔ اور اگر صرف آپ نے بند ہی کرنا ہے تو آپ صرف اسکولنگ سائڈ پہ کیوں آئے ہیں؟ وہی بچہ جو آج اسکول جا رہا تھا، آج کالج جا رہا تھا، یونیورسٹی جا رہا تھا، وہ آپ کو کل بازار میں ملے گا، وہ آپ کو کل اپنے دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے مقام پہ ملے گا۔ تو یہ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت ہی نقصان دہ فیصلہ ہے۔ ہمارے ساتھ کچھ پیرنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ جو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ملک کے تمام تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے، آیا ان سے پوچھتے ہیں کہ صرف تعلیمی ادارے بند کرنے سے ہی یہ کرونا کے مسائل حل ہو سکتے ہیں؟ باقی جتنے بھی چیزیں ہیں، مثلا بازار ہیں، شادی ہالز ہیں، ان کو بند نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے والدین کیا کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتا دیں کہ بچوں کی تعلیم پر یہ اسکول بند ہونے سے، کالج بند ہونے سے بچوں کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا؟ آپ کیا سمجھتی ہیں اس میں کیا نقصانات ہیں؟ جی یہ تو ظاہر سی بات ہے، بچوں کا پہلے بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے جتنی چھٹیاں ہوئی ہیں، بچے آپ کو پتہ ہے ایک الگ سے جو ماحول اسکول کا ہوتا ہے وہ گھر میں نہیں ہوتا، اور بچے جتنی اپنی ٹیچر کی سنتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کی نہیں سنتے، اور جتنا ٹائم ہم ان کو گھر میں بٹھا کے پڑھاتے ہیں میرے خیال سے ہم اس کو ہاف بھی نہیں کر سکتے جو ٹیچرز یہاں پہ کرتے۔ اچھا، اور بچوں کا میرے خیال سے یہ بہت غلط فیصلہ ہے جو حکومت نے کیا ہے کہ بچوں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ SOPs پر عمل جو اسکولز کے اندر ہو رہا ہے۔ اور اچھا یہ بتا دیں کہ جو آن لائن ایجوکیشن کی جو بات کی گئی تھی حکومت کی طرف سے کہ آن لائن ایجوکیشن دے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ادارے اس قابل ہیں کہ وہ بچوں کو تعلیم آن لائن ایجوکیشن دے سکیں؟ آپ کے والدین کے پاس یا بچوں کے پاس وہ فیسلٹیز موجود ہیں آن لائن ایجوکیشن کی یا نہیں؟ جی دیکھیں ہر ایک کے پاس تو نہیں، ہمارا اپنا جو علاقہ ہے وہاں پہ دیکھیں اگر 10 لوگوں کے پاس ہے تو باقی جو 90% لوگ ہیں ان کے پاس یہ چیز نہیں ہے، اور نیٹ کی سہولت بھی نہیں ہے۔ اسکولز والے جتنا بھی کریں گے لیکن اگر لوگوں کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو وہ میرے خیال سے کور نہیں کر پائیں گے اسکول والے، تو یہ بہت غلط فیصلہ ہے میرے خیال سے۔ ناظرین ہمارے ساتھ کچھ والدین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا جو حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ صادر کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے اور آن لائن ایجوکیشن کا انعقاد کیا جائے، اس حوالے سے ہم یہاں پر پیرنٹس موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا اس حکومت کے اس فیصلے کو کیسے سمجھتے ہیں۔ جی یہ جو حکومت نے اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ بچوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ بچے گھر میں وہ تعلیمی ماحول ان کو مہیا نہیں کیا جا سکتا، اور ایک مہینے کے لیے جو سلسلہ شروع ہوا تھا بچے اس سے ایک ٹریک پہ آ گئے تھے، لیکن دوبارہ گھروں میں جانے سے کیا آپ ان کے پارکس پہ پابندی لگا رہے ہیں؟ ان کے بازاروں میں جانے سے پابندی لگا رہے ہیں؟
اگر پورے کا پورا لاک ڈاؤن ہوتا ہے پھر تو ہمیں سمجھ آتی ہے یہ بات اس بات کی، لیکن سراسر صرف تعلیمی اداروں کو بند کرنا اور بچوں کا مستقبل خراب کرنا یہ ہم کسی طور بھی اس کے حق میں نہیں ہیں۔ اچھا آن لائن ایجوکیشن کی بات کی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ آن لائن ایجوکیشن ہونی چاہیے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے پاس وہ وسائل والدین کے پاس وہ اور مانسرہ جیسے علاقے میں وہ وسائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ بچوں کو آن لائن ایجوکیشن دی جا سکے، چاہے وہ سکولز کی طرف سے یا پیرنٹس کی طرف سے؟ دیکھیں جی، ہم جس ایریا میں ہیں وہ ایک متوسط علاقہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر پیرنٹس کے پاس یہ سہولت موجود نہیں ہے۔ جو ایریاز ریموٹ ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں جیسے ہمارا ایریا ہے، وہاں پہ ہم بچوں کو آن لائن کیسے پرووائڈ کریں؟ نہ وہاں پہ وہ سگنلز کا پرابلم ہوتا ہے، یہ سارے ایشوز ہوتے ہیں اور بچوں کا وہ تعلیمی سلسلہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اب کیا سمجھتی ہیں حکومت کو کون سا کردار ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں، باقی تمام ادارے جو ہمارے پاس محکمے آ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی پابندی لگائیں، زیادہ آپ کے جو بازار ہیں ان کے اوپر کوئی لاک ڈاؤن کا کوئی ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا، ان کے اوپر بھی کوئی وہاں پہ بھی SOPs جو ہوتے ہیں وہ فالو نہیں ہو رہے ہیں، تو اس کے لیے آن دا ہول پورے سچویشن کو ان کو انڈر کنٹرول کرنا چاہیے، کوئی اپنا نیا پالیسی بنانی چاہیے اس کے لیے۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی کی طالبہ، ان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت کا جو یہ فیصلہ تھا کہ تعلیمی اداروں کو بند کیا جائے اور آن لائن ایجوکیشن کا انعقاد کیا جائے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک اسٹوڈنٹ ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ حکومت کا یہ فیصلہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جی میرے خیال میں حکومت کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس سے ہماری تعلیم میں حرج ہوتا ہے۔ ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹ، ایم اے 3rd ایئر میڈیکل اسٹوڈنٹ، تو ہماری بہت سا پریکٹیکل ورک ہوتا ہے جو کہ ہم گھروں میں بیٹھ کے آن لائن ایجوکیشن سے نہیں لے سکتے، تو اس وجہ سے ہماری تعلیم میں بہت زیادہ حرج ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا کون سا کام حکومت کو کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن بھی ڈسٹرب نہ ہو اور یہ کووڈ-19 کی SOPs پر بھی عمل درآمد کیا جا سکے؟ دیکھیں، حکومت نے ابھی صرف تعلیمی ادارے بند کر دیے، باہر مالز، شاپنگ سب کچھ کھلا ہوا ہے، تو حکومت کو چاہیے کہ ان ایکٹیویٹیز کو روک کے اور ہمارے ایسے SOPs بنانے چاہیے جس سے ہماری تعلیم میں حرج نہ ہو۔ ایک دن آدھے اسٹوڈنٹس کو بلا لیں، ایک دن باقی آدھے اسٹوڈنٹس کو بلا لیں، یا جو ہاسٹلائٹس اور ڈیز کالج ہیں ان کا انٹریکشن بالکل ختم کر سکتے ہیں وہ لوگ۔ اچھا، ہمارا مانسرہ جو ایک بیکورڈ ایریا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہاں پر آن لائن ایجوکیشن ایزی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ موبائل سگنلز کا مسئلہ، نیٹ کا مسئلہ، اور والدین بھی کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کے کچھ والدین ایسے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے اس چیز کو۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایسا کیا کرنا چاہیے گورنمنٹ کو کہ وہ جو یہ فیسلٹیز ہیں، مین فیسلٹیز جو والدین فراہم کر سکیں، والدین کو فراہم کی جا سکے؟ پہلے تو حکومت کو یہی بات کنسیڈریشن میں لینی چاہیے کہ آن لائن سہولتات سب کے پاس میسر نہیں ہوتی، تو حکومت کو پہلے یہ اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ آن لائن فیسلٹیز سب کو دے سکیں، یا تو فری وائی فائی سب کو اویلیبل کیا جائے، یا پھر ایسے اقدامات لیے جائیں کہ جو لوگ آن لائن ایجوکیشن نہیں کر سکتے صرف ان کو اسکولز میں بلایا جائے، اور جو کر سکتے ہیں ان کو گھروں سے ایجوکیشن دی جائے۔ اس چیز کے میرے ذہن میں 2 سلوشن آتے ہیں، ایک ہائبرڈ سسٹم ہے اور دوسرا کیس ٹو کیس کلوجر ہے۔ یہ دونوں سلوشن بڑے زبردست ہیں۔ اگر ہم ہائبرڈ سسٹم کی بات کریں تو ہائبرڈ سسٹم میں اس طرح ہوگا کہ ایک ہفتے ہمیں آن کیمپس آنا پڑے گا اور دوسرے ہفتے ہمیں آن لائن ایجوکیشن حاصل کرنی پڑے گی۔ اور اگر ہم کیس ٹو کیس کلوجر کی بات کریں تو اس میں یہ ہوگا کہ جہاں پہ کیس ہمارے پاس سامنے آتے ہیں اس اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کو یا پھر اس اسپیسیفک انسٹیٹیوٹ کو بند کر دیا جائے۔ اس سے یہ ہوگا کہ باقی جو انسٹیٹیوٹ جن میں کیسز نہیں آئے وہ افیکٹ نہیں ہوں گے۔ تو اس چیز کے یہ 2 بڑے زبردست سولوشنز ہیں۔ اگر ان کی طرف جایا جائے تو میرے خیال سے بچوں کا حرج بھی نہیں ہوگا اور ان کو کافی کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا۔ ناظرین، آج کے حوالے ہزارہ میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک میں بڑھتے ہوئے کرونا کیسز کے حوالے سے عوام کیا کہتی ہے۔ ہم نے طالب علموں سے بات کی، ہم نے ان کے والدین سے بات کی، اور ہم نے مختلف جو ادارے کے جو ہیڈ تھے ان سے بات کی، اسسٹنٹ کمشنر صاحب سے بات کی کہ وہ کیا کہتے ہیں SOPs کے حوالے سے، SOPs بیسیکلی ہوتی کیا ہیں، اور حکومت کی طرف سے جو یہ حکم صادر کیا گیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جائے، یہاں پر کرونا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں۔ عوام کا کہنا تھا کہ جو SOPs صرف جو ہے اور کرونا کے جو کیسز ہیں وہ صرف اسکولوں اور کالجوں اور یونیورسٹی میں ہی ہوتے ہیں، باقی بازار اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں وہاں پر کرونا کے کیسز کیوں نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف لوگوں سے ان کی رائے جانی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔